بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہوں تو ان کا برا نہ منائیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کے خلاف ہیں۔ جب لوگ آپ کی تعریف کریں تو اس سے بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو صرف انجوائمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جب آپ پام سنڈے میں جائیں گے تو وہی گروہ ہے جو اس کا استقبال کرے گی خداوند کے شہر میں، اور جب آپ مسیح خداوند کو فرق فرق عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہی گروہ وہاں شور مچا رہی ہے، اسے سلیب دو، اسے سلیب دو، اسے سلیب دو۔ گروہ وہی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی لوگ آج آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کل آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو اپنی اوقات سمجھنی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جو اپنی اوقات بھول گیا ہے، اس کا ساتھی اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ اس نے اس کو بتایا کیا کر رہا ہے، کسے چیلنج کر رہا ہے، تو کسے کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود کو بھی بچاؤ اور ہمیں بھی بچاؤ، تو غلط کر رہا ہے۔ مسیح خداوند نے اسے کچھ نہیں کہا۔ پہلے جو مسلوب ہے، جو اس کے ساتھ مسلوب ہے، مسیح نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تو ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ جو اس نے سپاہیوں کو کہتے سنا وہی اس نے بھی مسیح کو کہنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہاں سپاہی کہتے کہ مسیح کو صلیب سے اتار دو تو ہو سکتا ہے یہ یہی کہتا کہ مسیح کو صلیب سے اتار دو، کیونکہ اسے پتا نہیں، یہ اپنی حالت کو، اپنی گندگی کو، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور یہ ہم انسانوں کی فطرت، جب کسی کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ عزت جو ہے ہمیں کس وجہ سے مل رہی ہے، کیا ہم اس لائق ہیں یا نہیں۔ اور جب ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے خلاف کھڑے ہونے کے شاید ہم لائق ہی نہیں۔ اور یہاں پر جو دوسرا ڈاکو ہے یا جو دوسرا مسلوب ہے وہ دراصل یاد دلاتا ہے پہلے مسلوب کو یا پہلے ڈاکو کیا تھا۔ اور یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو کہتا ہے تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بے جا کام نہیں۔ وہ دو چیزیں مسیح خداوند کے سامنے رکھتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ بڑی صدیوں کا انتظار تھا کہ جب مسیح آئے گا تو مسیح کا کام ہی ہے کہ وہ آ کے ان لوگوں کو بچائے، تو وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے کہ اگر تو مسیح ہے تو تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمیں بچانا، اور اگر تو اس دنیا میں آ کے بھی ہمیں نہیں بچا رہا تو پھر تو مسیح نہیں، تو تو اپنے نام کو ہی ثابت نہیں کر پا رہا تو کیسے مسیح ہو سکتا۔ بات تو بڑی کمال کر رہا ہے، لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری سوچ چھوٹی ہے، عقل چھوٹی ہے، سمجھ چھوٹی ہے، ہمارے منصوبے بھی اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مسیح خداوند کیوں مصلوب ہوا یہ سمجھنا کسی بھی انسان کی اوقات میں نہیں، جب تک وہ نہ بتائے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا، وہ کیوں مصلوب ہو رہا ہے، تب تک انسان نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا۔ اور بہت سارے لوگ کئی دفعہ عذرائے مذاق کہہ رہے ہیں، انہیں بھی تو بہت کچھ کیتا ہی، کئی دفعہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں آپ، مسیح کو کہہ رہے ہیں اس نے کچھ کیا، تو عذرائے مذاق بھی ایسی بات کہنا درست نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لیکن غلط ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ اس کی اوقات کیا ہے، آپ اس کی حالت کیا ہے، آپ کو سزا پا رہا ہے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی، اور مسیح خداوند کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تو مسیح اپنے آپ کو ہی بچاؤ اور ہمیں بھی بچا۔
कभी कभी ऐसी हालत में चले जाते हैं जब अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपने आप को, अपनी गुनाहों को, अपनी बदियों को, अपनी रूहानी हालत को भूल के खुदा को चैलेंज करने लग पड़ते हैं। एक दफा एक बेटी ने कहा, खुदा मेरी नहीं सुनता। तो मैंने कहा, आप कितनी देर दुआ करते हैं? कहती, मैं रोजाना दफ्तर जाने से पहले 5 मिनट दुआ करती हूँ। मैं हैरान था, 5 मिनट की दुआ, और वो कह रही जवाब देना चाहिए। मैंने उससे कहा, यहाँ लोग की उम्रें गुजर जाती हैं दुआ करते 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 करते। जरा अगर आप किताब मुकद्दस पे गौर करें तो आपको मिलेगा कि 40 साल तक शहजादे की जिंदगी जीने वाला मूसा 40 साल तक बियाबान में एक चरवाहे और गडरिए की जिंदगी गुजारते हैं। 40 साल तक उसकी दुआ सुनी नहीं गई, और हम अपनी 5 मिनट की दुआ का जवाब मांगते हैं। खुदा मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहा? खुदा को जवाब देना चाहिए। आप दुआ करना शुरू करें, लेकिन दुआ का जवाब किसने देना, ये उसमें है कि उसने क्या देखा। लेकिन हम जैसे दुनिया में चलते हैं कि हमने आपके लिए कुछ किया, आप हमारे लिए भी कुछ करें, ऐसे ही हम खुदा से भी कहते हैं कि देख मैंने तेरे सामने दुआ की है, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। और वो नहीं चाहिए जो खुदा की मर्जी है, वो चाहिए जो मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब चाहिए। अगर खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक जवाब नहीं देते तो हम खुदा से नाराज हो सकते। हमारी औकात है, हमारी हद है, हम अपनी औकात और अपनी हद से आगे जा नहीं सकते, लेकिन खुदा समझता है कि उसने हमें कहाँ लेकर जाना है। आपका ये जो चर्च है ये बहुत सड़क के करीब है। मुझे जब 2005 में चर्च किया गया, उस चर्च के गांव में एक रिक्शा आता था शाहपुर से, और वही वापस जाता था। अगर आपने रिक्शा मिस कर दिया तो उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ता था। तो मैं एक दफा उस गांव गया, तो वापसी में वो रिक्शा हमसे मिस हो गई। तो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के मुझे जाना पड़ा वापस अपने घर, और हम वहां बड़े खुश थे। और वहां पादरी साहब जो थे वो हमें चाहते थे कि हम वहां पर सेट हो, तो फर्क उल्टी सीधी बातें करते रहते थे, और हम खुदा से कहते थे, खुदावंद कि कब्र काफले दूर होंगे, कब्र काफले दूर होंगे, कब्र काफले दूर होंगे। लेकिन खुदा को पता था कि उसने मुझसे वो खिदमत नहीं लेनी। हम जो मांग रहे थे वो गलत मांग रहे थे, क्योंकि खुदा को पता था कि उसने हमें अपने सूरमाओं को तैयार करने की खिदमत लेनी। और आज खुदा ने हमें फजल दिया कि हम बेशुमार पासबान हैं जिनको पिछले 18-19 साल में खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए तैयार। तो ये भी अपनी औकात के मुताबिक सोच रहा है, और इसकी औकात क्या है कि किसी तरीके से जान बच जाए। डाकू है ना, तो डाकुओं को यही होता है किसी तरीके से बच के निकल जाए, ताकि अगली दफा फिर कहीं और टाका मार। यहां यही सोच है। लेकिन दूसरा डाकू जो है उसके साथ कुछ और हो गया, मगर दूसरे डाकू ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं, वो इकरार कर रहा है। ये उसका तौबा करने का अंदाज है जिसमें वो इस हकीकत का इकरार कर रहा है कि मैंने जो कुछ किया मैं उसकी सजा पा रहा हूं। वो कहता है कि मैंने जो गुनाह किए उसकी सजा मुझे मिल गई। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जैसे पहला डाकू था वो अपने गुनाह, अपनी बदियां, अपनी बदकारियां, अपनी गलतकारियां सब कुछ भूल गया। ये नहीं भूला, ये इकरार करता। और जैसे कि मैंने आपके सामने तलावत की, क्या तो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी, हमारी सजा हमें मिलनी चाहिए। ये हो गया, और क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया।
وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد وہ مسیح خداوند کے سامنے شرط نہیں رکھتا. اس کی جو دعا ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ خداوند میں نے آج روزے رکھنا شروع کر دیے تو تجھے میری دعا کا جواب دینا پڑے گا. خداوند میں نے دعا کرنی شروع کر دی ہے تو تجھے میری دعا کا جواب دینا پڑے گا. میں نے آج سے بائبل کا ایک چیپٹر یا بائبل کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہے تو تجھے میری دعا کا جواب دینا پڑے گا. ہم ایسے ہی کریں، آپ بھی ایسے ہی کریں. ہم نے دعا کی، خدا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ وہی کیا ہے، اس کا دعا کا طریقے کار بالکل فرق. یہ مسیح خداوند سے درخواست کرتا ہے، اور کیا درخواست کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. اس نے پہچان لیا تھا، کیونکہ موت کے قریب کوئی شخص 2 نمبری دھوکہ یا فراڈ نہیں کرتا. جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ ساری باتیں سچ سچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ مسیح خداوند نے اس دوسرے کلمے سے پہلے جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا تو کون سا تھا؟ ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. اس نے جو سنا اس نے کہا یار یہ مطلب خداوند کا باپ کیا ہے. اور وہاں جو آندیاں آ رہی تھی، طوفان آ رہے تھے اور موسم میں اتنی شدید تبدیلی، اور اس کے اوپر مسیح خداوند کے الفاظ جو دنیا سے ڈرا رہے تھے. کیونکہ صلیب پر جب کسی کو چڑھایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو برا بلا کہتا ہے کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ مر رہا ہوتا. لیکن مسیح خداوند کی اس حالت میں ان لوگوں کے گناہ معاف کر. تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ خدا کا بیٹا. اس لیے جب اپنے دوست کو تنبیہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اسے پہچان لیا یہ خدا کا بیٹا. اور پھر دوبارہ اس نے کہا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. ارے اس کے پاس پیار اور محبت سے آنے کی ضرورت ہے. ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری شرائط کے مطابق کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اسے ہماری شرائط سے زیادہ ہمارے مستقبل سے پیار ہے. آپ کا مستقبل کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. وہ آپ کو کہاں پر لے کے جانا چاہتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. آپ کی زندگی میں وہ کتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. ہم زندگی میں چھوٹی 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 چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خدا کو پتا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، میں نے تجھے بڑے بڑے کاموں کے لیے پیدا. وہ ہم سے بڑے کام لینا چاہتا ہے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن خدا ہمارے لیے کچھ اور سوچ کے رکھا ہوتا ہے. اس لیے خدا سے لڑتے رہنے اور خدا سے جھگڑتے رہنے کی بجائے تھوڑا سا دعا کا انداز بدلیں. یہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. اور پھر مسیح خداوند جو جواب دیتے ہیں وہ کمال ہے. مسیح خداوند نے اس سے کیا کہا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں. مسیح خداوند جب کہتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اسے اس حقیقت کا احساس دلواتے ہیں کہ بھئی آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں تجھ سے کسی مستقبل کی بات نہیں کر رہا، کل کی نہیں بات کر رہا، 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال کی بات نہیں کر رہا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. مسیح خداوند سے اسے اس بات کی یقین دہانی دلاتا. پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا ہو گیا. تیرے ایک اقرار میں تیرے سارے گناہ معاف کر اور تجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کسی خداوند نے کچھ بھی نہیں کہا تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کرنا ہے، تجھے ایسا کرنا ہے، تجھے ویسا کرنا ہے. کسی خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس یہ ایران کے جو بادشاہ تھے نا یہ اپنے لیے باغ بنواتے ہیں جس کو وہ فردوس کہتے ہیں. اس باغ میں
بادشاہ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں تھا اس میں، کیونکہ وہ بادشاہ کا محل ہوتا تھا، اس میں لگایا ہوا باغ جو ہوتا تھا وہ بادشاہ کا ہوتا تھا۔ بادشاہ کی مرضی کے بغیر اس باغ میں اگر کوئی داخل ہوتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں جو کہہ رہا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ اس لیے وہ اسے کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مجھے کسی سے اجازت لینے کی، کسی سے پوچھنے کی، کسی بادشاہ کو یہ کہنے کی کہ ہم آپ کے باغ میں آ سکتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس کائنات میں۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے تو اس نے کہا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، اور چیزیں بنتی جا رہی بنتی جا رہی بنتی جا رہی، اس کے صرف حکم سے چیزیں بنتی جا رہی۔ نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، نہ کوئی چیزوں کی بناوٹ کو دیکھنے والا ہے، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت خود ہی کام کرتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں مسیح خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگے، لیکن مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو عورتیں مسیح خداوند سے ملی انہیں کہا مجھے نہ چھو، جو کہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں ہوں۔ تو لوگ کہیں گے آپ کہ مسیح خداوند آپ تو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد باپ کے پاس جا رہا ہے، تو اس کو مسیح کا بھی باپ کے پاس لے گئے، پھر اس کا مطلب ہے یہ فردوس میں نہیں گیا، یہ مسیح یسوع کے ساتھ عالم ارواح میں گیا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارا مسیحی ایمان جو ہے، جس کی ابھی آپ نے تلاوت بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کامل خدا اور کامل انسان، یہ بات ہمیشہ ذہن رکھیں، وہ ہر وقت ہر جگہ ہر طرح سے کامل خدا اور کامل انسان، اور انسان ہوتے ہوئے وہ عالم ارواح میں اتر گیا کیونکہ اس کا جسم تھا، اور وہاں سے پھر وہ تیسرے دن جب زندہ ہونے کے بعد ان عورتوں کو ملتا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں نہ چھوڑ، ابھی میں اپنے باپ کے پاس نہیں ہوں۔ تو انسان ہوتے ہوئے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایسی ہی لگتی ہیں جیسی لوگ یا دنیا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے دکھائے گئے، لیکن دنیا اس کے دوسرے پہلو کو سمجھ نہیں سکی۔ مسیح خداوند کی ذات کا دوسرا جو پہلو ہے اس کو یہاں پر ڈاکو نے سمجھ لیا، اس نے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور پھر اس نے کہا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسے پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ انسان نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، اس سے زیادہ قدرت والا ہے، اس سے زیادہ قادر ہے، اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ اگر مجھے یاد ہی کر لے گا تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہت میں داخل ہو جاؤں۔ کہ بس یہ یاد ہی کر لے میرے لیے اتنے کافی، اور مسیح خداوند نے مجھ سے یہی کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ جب ہم اسے انسان کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں قبر میں دکھائی دیتا ہے، عالم ارواح میں دکھائی دیتا ہے، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ان عورتوں کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی الہی ذات کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا کا کامل ظہور ہے۔ تو جو کامل خدا ہے وہ اس کائنات میں ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرح سے موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ خدا کے پاس نہیں ہے تو وہ زمین پہ ہے، اگر وہ زمین پہ ہے تو خدا کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرح سے موجود ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں
یہاں پر خدا موجود نہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرح سے موجود ہے. یہ ہے کہ ہمیں بعض جگہوں پر اس کے ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کے ہونے کا احساس زیادہ ہوتا، لیکن جب آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اس کی حضوری کا احساس نہیں ہوتا. تو فرق کسے پڑ رہا ہے، خدا کو یا ہمیں؟ ہمارا احساس آگے پیچھے ہو رہا ہے. خدا ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرف سے موجود ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کے گھر میں بھی، یہاں بھی، اور اس کائنات کے ہر ایک کونے میں موجود ہے. لیکن ہمیں احساس یہاں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں پر آپ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر آپ پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر آپ اس کی حضوری کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہو، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو فرق ہمیں پڑتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں خدا ہے، یہاں خدا نہیں ہے. لیکن اگر کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو اس کائنات کے ہر ایک حصے میں خدا موجود ہے. اس لیے جب مسیح خداوند نے بدنی طور پر اس دنیا کو چھوڑا اور اسے دفن کیا گیا، وہ 3 دن قبر میں رہا، مردوں میں سے زندہ ہو گیا، تو یہ بات یاد ہے کہ اس سارے دور میں اس کی الہی ذات پوری کائنات میں موجود تھی. وہ زمین پر بھی تھا، وہ باپ کے ساتھ بھی تھا، وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی آج یہاں پر موجود ہے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ اگر آپ مسیح خداوند کو بطور انسان دیکھیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مسیح خداوند تو 3 دن قبر میں تو ڈاکو کا، تو پھر ہم بھی اسی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے جس طرح دنیا آپ کو گمراہ کرنا چاہتی اور آپ کو بتاتی ہے کہ مسیح خداوند تو قبر میں، مسیح خداوند تو عالم ارواح میں ہے، مسیح خداوند نے تو کہا کہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. ذرا سوچیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگر مسیح خداوند ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا. بہت ساری باتیں ہیں وہ مسیح خداوند نے ہمیں بتائی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. وہ عورت جس نے مسیح خداوند کو چھوا، اس نے شفا پائی، اور مسیح خداوند نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی یہ کس نے مجھے چھوا، کیونکہ قدرت مجھ میں سے نکلی. مسیح خداوند کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ کون ہے جس نے میری ذات کو چھوا ہے، اور اس میں شفا پا کے وہ چلی گئی. اور پھر وہ اس عورت کو پکڑتے مسیح خداوند کے سامنے لاتے. اگر مسیح خداوند اس بات کو نہ بتاتے تو کیا یہ بات ہمیں کبھی پتہ چلتی؟ کبھی پتہ نہیں چلتی. اور ہو سکتا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو صرف مسیح خداوند کو چھوتے ہیں اور چلے آتے ہیں اور شفا پا جاتے ہیں. میں پچھلے سال ایک کیمپ میں تھا تو وہاں میں نے یہ بات سیکھی. وہاں مجھے کہا گیا کہ معجزات کی بات کریں. میں کہا معجزات کی مسیح کے تو کر نہیں سکتے، کیونکہ مسیح کے معجزے ذرا مشکل ہے بیان کرنا. انہوں نے کہا پھر کون سے معجزات کی بات کریں گے؟ میں کہا معجزات کی بات کرتے ہیں پترس کی اور پولوس کی. اب پترس اور پولوس ان دونوں کے اندر 2 پرابلمز ہیں. دونوں دعا کیے بغیر معجزے کر رہے ہیں. پترس سیر کر رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ اپنے اپنے بیماروں کو لا رہے ہیں جن کے اوپر اس کا سایہ پڑ جائے گا تو یہ شفا پا جائے گا. پترس دعا کر رہا ہے. کیوں جی پترس دعا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اس کے سائے سے لوگ شفا پا رہے ہیں. اور دوسرا پولوس اس کے جسم سے رومال اور پٹکے لگاتے ہیں اور اپنے بیماروں کو دیکھ کر بیمار ٹھیک کرتے ہیں. دونوں دعا نہیں کر رہے ہیں اور دونوں معجزے کر رہے ہیں. یہاں اس حقیقت کو سمجھیں. اگر مسیح یسوع کے ایک شاگرد کے سائے سے شفا ملتی ہے، دوسرے شاگرد کے جسم سے چھوئے ہوئے کپڑے سے شفا ملتی ہے، تو جو مسیح
मसीह खुदावंद इस दुनिया में होगा तो तब तो फिजाओं में शिफा होगी। तो मसीह खुदावंद अगर ना बताते कि उस औरत को मसीह खुदावंद को छूने से शिफा मिल गई है तो शायद तुम्हें कभी पता ना चलता। मसीह खुदावंद अगर तोमा को ना कहते कि तू मेरी पसली में हाथ डाल कर देख और मुझे चेक कर, तो शायद तुम कभी समझ ही ना पाते कि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जो जलाली बदल कैसा होता। मसीह खुदावंद दीवारों में से गुजर कर उनके पास आ जाता मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, ताकि हम जान पाए कि जलाली बदल कैसा होता। अगर ये तमाम बातें मसीह खुदावंद खुद हमें ना बताता तो शायद हम कभी भी इन बातों को समझ ना पाते। मसीह खुदावंद ने खुद हमें बताया है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और अब खुदा के पास अपने बाप के हुजूर जा रहा है। इस हकीकत को समझें कि मसीह खुदावंद इंसान होते हुए 3 दिन कब्र में रहा, आलम अरवाह में गया, लेकिन खुदा होते हुए वो हर वक्त हर जगह और हर तरह से मौजूद है। और ये बात जो आज समझना बहुत जरूरी है कि आज का जो दौर है इसमें लोग आपके ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, लोग आपके ईमान को खत्म करना चाहते हैं, लोग आपके ईमान को मिटाना चाहते हैं। वो आपके सामने ऐसे हीले बहाने, ऐसे इतराजात, ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा ईमान कमजोर हो। यहां मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद ने जब इससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह खुदावंद ने जो कुछ भी कहा वो सच है। मसीह खुदावंद ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा वो सच कहा, और जो कुछ भी कलाम में से आपने सुना वो सच है। क्योंकि उसने कहा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जब हम उसे कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो वो हमें हक बख्शता है बेटे और बेटियां होने, क्योंकि वो खुद खुदा का बेटा है। और ये बात याद रखिए, जिसके पास कोई चीज होती है आप उसी में कोई चीज मांगते हैं, जिसके पास कोई चीज नहीं होती उससे आप वो चीज नहीं मांगते। मसीह के पास फर्जंदियत है, इसलिए वो आपको और मुझे उस फर्जंदियत में शामिल करता। अगर वो खुद बेटा ना होता तो आपको और मुझे खुदा के बेटे और बेटियां कैसे बनाता। वो खुद फर्जंद है, इसलिए अपनी फर्जंदियत में आपको और हमें शामिल होता। उसने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। आज आपसे भी वो कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं। ये बात याद रखना कि इस ईमान को अपने दिल में बिठा ले। इस ईमान के लिए अपनी जिंदगी मसीह को दे, क्योंकि उसने जो कहा करके दिखाया। उसने कोई बात ऐसी नहीं की जो उसने करके नहीं की। इसलिए जब भी कोई आपके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करे, जब भी कोई आपके ईमान को मिटाने की कोशिश करे, ये बात याद रखें कि चाहे आपको अपने ईमान की गहरी बातें की समझ है या नहीं, लेकिन एक हकीकत आपके साथ है, अगर आपने मसीह यीशु को कबूल किया तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और उसने जो कुछ आपके लिए कहा वो उसे जरूर पूरा करेगा।